آج کے جوانوں کو جن چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ اچھی طرح سے سمجھیں، بلکہ صاف صاف میں کہنا چاہوں اے نوجوانوں، تمہاری یہ جوانی تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے، اس کو چاہے برباد کرو چاہے اس کی حفاظت کرو۔ اللہ نے تم کو ایمان عطا فرمایا، تم کو صحت عطا کی، تم معصوم پیدا ہوئے، تم ڈرگسٹ بن کر نہیں آئے، تم ڈرنکر بن کر نہیں آئے، تم سموکر بن کر نہیں آئے، تم ڈانسر بن کر کے نہیں آئے، تم پاک صاف آئے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اب اس دنیا میں رہ کر کے تم یا تو زناکار، بدکار، فیشنی، آوارہ، فضول خرچی، ڈانس، میوزک اور یہ تمام چیزوں سے تمہاری زندگی برباد۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کا سب سے زیادہ غم اور فکر تھا ان میں یہی بات تھی کہ میری امت کے جوان تباہ نہیں ہونے چاہیے، جس تباہی کا شکار اس وقت یہاں کے بے شمار نوجوان ہو رہے ہیں۔ مزید مشکل یہ ہے کہ والدین بھی کہہ نہیں پاتے، سکولوں کے ہمارے ٹیچرز بھی کہہ نہیں پاتے، اور سوسائٹی میں اور کون کہے گا۔ اخیر میں نقطہ یہاں پہنچا، اے نوجوان، تیری یہ مقدس پاک جوانی تیرے ہاتھوں میں ہے، اس کو چاہے تم برباد کرو اور چاہے تم اس کی حفاظت کرو، اور یاد رکھو اس کی حفاظت کرنے کے لیے تمہیں بہت لڑنا پڑے گا، اپنے آپ سے، اپنی چاہتوں سے، اپنے غلط شوقوں سے، اپنے نفسانی جذبات سے، اور سوسائٹی کے بہت سارے طبقوں سے تمہیں لڑنا، تب تم اپنی جوانی کو بچا سکو، تب تمہارا ایمان بچے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایسی جگہ رہو جہاں تمہارا ایمان چھن جائے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے، مثلا لڑکی سے ہو جائے، اچھا مس بار بار تمہیں کیا پتا خدا اچھا تھے کہ نہیں، امس آو ذہنس میں شک مکلیو ایمان یہ تس جائے یا جائے مس ون ایمان کیا سا دپان کستان اس نبی صاحب پران زمان، آج کیا چلتا سن، جب بار بار یہ سن رہا ہے تو اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا اس کا۔ تو اپنی ایمان کی حفاظت، اور اس ایمان کی حفاظت میں جہاں تمہیں کبھی ڈاؤٹ ہو جائے، جہاں کہیں بھی فوراً کسی جاننے والے سے ملو، کسی ماہر سے ملو، جیسے تم اپنے جسمانی انفیکشن کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹروں کو کانٹیکٹ کرتے ہو، اسی طرح سے اپنے دینی انفیکشن کا علاج کرنے کے لیے کسی عالم سے ملو جو واقعتاً ماہر ہو، تم کو نکال سکے اس ڈاؤٹ سے۔ میں ایسے بے شمار جوانوں کو جانتا ہوں جن جوانوں کو بیچاروں کو طرح طرح کے ڈاؤٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ پوچھتے ہیں، پھر اللہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہدایت کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو جوانی کی زندگی میں جو خرابیاں، ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس میں ڈرگز یہ زہر ہے انسانوں کے لیے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب شراب کو حرام کیا تھا، اس وقت یہ سارے ڈرگز نہیں تھے، صرف شراب تھا، لیکن سلام محمد رسول اللہ کو آپ نے وہ لفظ استعمال فرمایا جو قیامت تک آنے والی تمام منشیات کو شامل ہے۔ اس وقت اگر حرام کرتے پھر کیا شراب حرام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نشے کی چیز، الکوہل صرف شراب تھا بس، اور وہ بھی 3-4 چیزوں کا بنتا تھا، کھجور کا، انگور کا، بس یہ 3-4 چیزوں کا۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس وقت ایک لفظ استعمال فرمایا، آئندہ جو بھی نشے والی چیز ہوگی وہ سب حرام۔ اب جتنی نشے والی چیزیں ہیں وہ سب اسلام نے حرام کر دی ہیں، اس لیے بھی حرام کیے ہیں کہ اللہ کا کوئی نقصان ہو جائے گا، میں نے چیز پیدا کی تھی، یہ استعمال کریں گے تو میرا خزانہ جو ہے وہ خالی ہو جائے گا، سٹاک ختم ہوگا، نہیں، وہ چونکہ تم کو نقصان پہنچانے والی ہیں، تم برباد ہو جاؤ گے اس کی وجہ سے۔ میں نے ایسے نہ جانے کتنے برباد شدہ گھر اور نہ جانے کتنے برباد شدہ نوجوان دیکھے ہیں جو ڈرگس میں پھنس گئے، وہ کسی کام کے قابل نہیں، اب ان کی صحت بھی برباد ہو گئی، ان کا عقل اور گیا۔ جس نے 2 یا 3 مرتبہ یہ ڈرگس استعمال کر لیا، اس کے بعد اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ پھر ڈرگس کرنے کے لیے، ہیروئن کے لیے روزانہ 5-6 ہزار روپے کا سرمایہ چاہیے، وہ آئے گا کہاں سے؟ پھر لڑکے لیپ ٹاپ بیچتے ہیں، پھر موبائل بیچتے ہیں، پھر گھروں میں چوریاں کرتے ہیں، پھر یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ گڑیا میرے پاس آئی، سچ میں وانا دبن ہے اجداز دای خر بس کیا گو دبن 23 بس کم خطر دبن میں ہش لچو سچ آسان وچھان امس کار پہ نیندر سری میں کنورٹ کر بس کیا مطلب دبن تم چھ اخ کنورٹ نمس گڑس تا چون دبن کتا چارو سچو وہ چھ نہ پونسے نے وہ وچھان امس کار پہ نیمن امس بیا کنورٹ کر ڈرگس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس وقت کا ماحول جو ہے وہ بے پردگی کا ماحول ہے، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اٹریکٹیو لباس پہن کر کے اور پرکشش بن کر بنا و سنگار کر کے پھر رہی ہیں۔ ظاہر ہے وہ کہتی ہیں مجھے دیکھو، مجھ سے ملو، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر اب تو بہت سارے لڑکے وہ شرٹیں پہنتے ہیں جن شرٹوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے میں آپ کے انتظار میں ہوں، جس شرٹوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کیا آپ مجھے انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں، کیونکہ ہم یہی سے دعوت دے رہے ہیں گناہوں کی۔ اس ایسے ماحول کے اندر آپ ڈرگ سے، منشیات سے، غلط افیئر سے،
میوزک ڈانس سے اپنی جوانی کو بچائیں، اور یہ تب تک آپ کو اپنے آپ کو ہولڈ پر رکھنا ہوگا جب آپ کا نکاح کا وقت آئے گا، اس وقت پتہ چلے گا آپ پاک دامن ہیں یا بیٹھ کر رکھ رہے ہیں۔ اگر آپ پاک دامن ہیں تو آپ کو بہت بڑا میڈل جناب محمد رسول اللہ کی طرف سے، ہماری طرف سے نہیں، آپ کے گھر والوں اور آپ کے سکول کالج کی طرف سے نہیں، محمد رسول اللہ کی طرف سے آپ کو میڈل ہے۔ اور وہ کیا؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب کہیں سایہ نہیں ہوگا، 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی تمام برے کاموں سے بچا لیا۔